قدر عظیم کتاب کہ کوئی اس کو پڑھ لے، پوری کائنات کے سامنے اللہ فرمائیں گے خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ اور اس صف میں کھڑے ہو جاؤ جس صف میں جبریل امین کھڑے، اور ساتھ ہی اعلان ہوگا دنیا میں تم خوبصورت قرآن پڑھتے تھے نا، آ جاؤ آج پھر قرآن پڑھو، اور پڑھتے پڑھتے عظیم جنت کی سیڑھیاں میں چڑھتے جاؤ اور قرآن پڑھتے جاؤ، جتنی آیتیں ہیں 6236، آخری آیت پڑھو گے تو آخری سیڑھی پہ تم جنت میں پہنچو، اتنا بلند مقام ملے گا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمارے ایمان اور اسلام کے لیے بہترین رہبری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے 12 مہینوں کا نظام رائج کیا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم ظلم نہ کرو۔ حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، میرے بندوں میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ محرم کا مہینہ، محرم یہ حرمت سے ہے، ایسا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، تقدس والا، احترام والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو خود بیان کیا ہے اور فرمایا، افضل الصلاة بعد المکتوبہ صلاة فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد اگر فضیلت والی نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز۔ وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی فضیلت والا روزہ ہے تو وہ محرم کے روزے ہیں۔ یہ واحد مہینہ ہے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کی، شہر اللہ المحرم۔ یہی وجہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے مشورے سے اسلامی سال کی تاریخ کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کیا گیا، اور آپ نے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ طیبہ پہنچے تو ریاست مدینہ میں سب سے پہلا جو چاند طلوع ہوا تھا وہ محرم کا طلوع ہوا تھا، اس لیے اس کو سال کا پہلا مہینہ جو اسلامی سال ہے اس کا پہلا مہینہ قرار دیا ہے۔
محرم مقدس کے معنی میں ہے ایک مسلمان کو اس مہینے میں کم از کم 10 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا، اور آپ نے اس بات کی خواہش پیش کی تھی ان عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں صوم التاسع والعاشر، 9 کا اور 10 کا روزہ رکھو۔ 10 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ ایک سال کے گناہوں کی معافی مل جائے، اور 9 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہودیوں کی مخالفت ہو، وہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے مخالفت کے لیے 9 کے روزے رکھنے کی بھی بات کی۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی یہ کہے کہ صرف 9 کا رکھنا ہے، 10 کا نہیں رکھنا، تو اس کی خدمت میں 3 باتیں پیش کیجئے گا کہ 10 تاریخ کے روزے کو اللہ کے رسول نے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ کہہ دیا، یہ خبر دی ہے، اور خبر منسوخ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر خبر کو منسوخ مان لیا جائے تو خبر دینے والے کا جھوٹ لازم آتا ہے۔ تو نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول کی خبروں سے بڑھ کے کوئی خبر سچی نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی خبروں کے بارے میں کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ اس میں کوئی جھوٹ ہے، اس لیے خبر منسوخ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ، اس میں یوم عاشوراء کا تذکرہ ہے، تاسوعاء کا تذکرہ نہیں ہے کہ 9 کا رکھیں گے تو گناہ معاف ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، کبار صحابہ موجود تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں روزے میں ہوں، اور یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوم عاشوراء کا روزہ کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی رکھو۔ کبار صحابہ نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ 10 کے روزے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو 9 کا رکھنا چاہیے۔ تو کبار صحابہ بھی اسی بات پہ ہی زندگیاں گزار رہے تھے کہ جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا، اس سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو ہمیں 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بھلے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ جنوری فروری کے ساتھ اپنے جملہ معاملات کو منسلک کرتے ہیں، آپ کم از کم دینی امور کو اسلامی سال کے ساتھ ہی جوڑے رکھیں۔ زکوٰۃ ہے، اگر آپ اسلامی سال کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں اور آپ پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جنوری فروری کے اعتبار سے اپنے حسابات کو کلوز کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کسی گناہ میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اسلامی سال کے 356 دن یا 55 دن بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کو ایک سال کے بعد زکوٰۃ دینی جب نصاب پورا ہو۔ اگر آپ اسلامی سال کے مطابق یہ کام نہیں کرتے، جنوری فروری کے اعتبار سے کرتے ہیں، تو 365 دنوں کے ایک سال ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی 8 سے 9 دن کی زکوٰۃ کون ادا کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا چور دروازہ ہے
جو نیک اور صالح انسان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ 8-9 دن کی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، 3 مہینے جو عدت ہے وہ 3 مہینے اسلامی سال کے 3 مہینے. اسی طرح کسی کا خامن فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے وہ بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے. تو جن چیزوں کو اللہ ذو الجلال نے اس نظام کے ساتھ جوڑا ہے، اگر ہم توڑیں گے تو سب سے پہلے تو اللہ ذو الجلال کی اس تعلیم کی مخالفت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو ایمان دیا ہے یہ اس کی مخالفت ہوگی، پلس اس کے کہ بہت سارے دینی نقصانات ہوں گے. تیسرا کام جو اس مہینے میں کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان مقدسات کا، ان محرمات کا احترام اور مقدسات کی قدسیت اور تقدس پہ کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہیے. جیسا کہ اللہ کی ذات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہودیوں میں سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی، اور بات یہ تھی کہ اللہ ذو الجلال کی اتنی بڑی قدرت ہے، اتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ ذو الجلال نے ایک انگلی پہ 7 آسمان اٹھائے ہوئے اور ایک ہی انگلی پہ 7 زمینیں، اور ایک ہی انگلی پہ اللہ ذو الجلال نے پانی کو رکھا ہے، اور ایک ہی مبارک انگلی پر پوری کائنات کی شجرکاری ہے. اتنی باتیں جب سنی اور ایک انگلی پر باقی ساری زمین کی یہ مٹی ہے تو اللہ کے رسول مسکرا دیے. مسکرائے کیوں؟ کہ ابھی بھی اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود بھی اللہ کی ذات اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی عظمت والی ہے اور تقدس والی ہے. اللہ ذو الجلال کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جن کو اللہ ذو الجلال نے اتنا عظیم بنایا ہے. حسان ابن عطیہ بیان کرتے ہیں کہ 4 فرشتے بڑی ہی نرمی کے ساتھ یہ الفاظ بولتے ہیں: سبحانک سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک. اللہ تو پاک ہے، تو عظمت والا ہے. اللہ تیری قدرت کتنی ہے، اتنا علم ہونے کے باوجود بھی اللہ تو حلم والا ہے، فوراً اپنے بندوں کو سزا نہیں دیتا. اور باقی 4 اللہ ذو الجلال کی قدسیت بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں: سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک. اللہ تو پاک ہے، تو بڑی عظمتوں والا ہے، تیری عظمت کے کیا کہنے، قدرت بھی ہے لیکن پھر بھی عذاب نہیں دیتا. یہ 8 فرشتے اللہ ذو الجلال کے کتنے عظیم فرشتے ہیں. اللہ ذو الجلال نے ان کو بھی بڑی عظمت سے نوازا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں: اذن لی ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیک. صحیح الجامع کی روایت کہ اللہ کی شان کتنی عظمت والی ہے کہ اللہ ذو الجلال نے اجازت دی ہے کہ میں ایک ایسے مرغے کے بارے میں بتاؤں: رجلاه تحت الارض وعنقه مسنیۃ تحت العرش، جس کی ٹانگیں تو زمین میں ہیں اور اس کا حجم اتنا ہے، اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور وہ پھر بھی دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے مرغا: سبحانک ما اعظم شانک. اللہ تو پاک ہے، تیری شانیں اور تیری عظمتیں کتنی ہیں. تو اللہ کی قدسیت، اس کی عظمت پر کبھی کمپرومائز نہ کر. اس پہ جو انسان حرف زنی کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، ایک مسلمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے صرف فرشتوں کی ایک جھلک پیش کی ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کے کندھے سے کانوں تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے، اور ٹخنے سے لے کر پاؤں کے نیچے تک 100 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنے عظیم ہیں وہ فرشتے، تو جس خالق و مالک نے انہیں پیدا کیا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین سکھایا ہے، ہمیں ایک تیسرا کام بھی کرنا چاہیے کہ کبھی بھی قرآن مجید کی عظمت اور تقدس پر حرف نہیں آنے دینا چاہیے۔ ہر وقت اس کی عظمت کو سمجھیے، کتنا عظیم ہے یہ قرآن، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ اللہ کی رسی ہے، جس کا ایک کنارہ اللہ ذوالجلال کے مبارک ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ آپ کے پاس ہے۔ اس قدر عظیم کتاب کہ کوئی اس کو پڑھ لے، پوری کائنات کے سامنے اللہ فرمائیں گے خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ اور اس صف میں کھڑے ہو جاؤ جس صف میں جبریل امین کھڑے، اور ساتھ ہی اعلان ہوگا دنیا میں تم خوبصورت قرآن پڑھتے تھے نا، آ جاؤ آج پھر قرآن پڑھو، اور پڑھتے پڑھتے عظیم جنت کی سیڑھیاں میں چڑھتے جاؤ اور قرآن پڑھتے جاؤ۔ جتنی آیتیں ہیں 6236، آخری آیت پڑھو گے تو آخری سیڑھی پہ تم جنت میں پہنچو، اتنا بلند مقام ملے گا۔ ایک چوتھی بات جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ ہمیشہ ہمارے دل میں قائم رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں پوری کائنات جو پیدا کرنی تھی اس کی روحوں کو بکھیر دیا، پھر سب سے وعدہ کیا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اللہ نے دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل محمد مصطفیٰ کا بنایا، فاصطفاہ لنفسی وابتعثہ برسالتی، اللہ نے اس ہستی کو چن لیا، ایسی عظمت دی کہ سرتاج رسول بنا دیا۔ جس شخص کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں اور پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، اور پھر اس کی اطاعت بجا لاتا ہے، یہ ہے مومن جو آپ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا یا آپ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے، ایسے شخص کو ایمان والا نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کے نزدیک اتنی عظمت تھی، جب ایک عورت قتل ہو گئی، پوچھا کس نے قتل کی، ایک نبینا شخص آگے بڑھا کہ اللہ کے رسول 2 موتیوں جیسے بیٹے اس عورت سے ہیں میرے، یہ میری بیوی ہے، وہی رفیقہ، یہ میرا بڑا خیال بھی کرتی تھی، لیکن رات کو اس نے آپ کے بارے میں زبان درازی کی اور آپ کے بارے میں غلط زبان استعمال کی، میں نے برداشت نہیں کیا، میں نے تلوار پکڑی اور اس کے پیٹ پہ رکھ کے بیٹھ گیا اور اس کو اس وقت چھوڑا جب اس کو میں نے قتل کر دیا۔ فرمایا ان دمہا حدرت، اس کا خون رائے گا ہے۔ تو ایک مسلمان اس کو اللہ ذوالجلال کی ذات کے بعد، قرآن کے بعد اللہ کے رسول کی عظمت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو لے کے آئے ہیں صحابہ کرام، 5ویں ان کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ کتنی عظمت، جس کے بارے میں اللہ نے عظمت بیان کر دی۔ دنیا کے اندر جتنی یونیورسٹیاں آج تک بنی ہیں، ان ساری یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کو جمع کر لیا جائے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس ڈگری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی عظمت اللہ ذوالجلال نے یہ کہہ کر بیان کر دی کہ اگر ہدایت یافتہ دیکھ رہے ہیں تو صحابہ ہے، کامیاب دیکھ رہے ہیں تو صحابہ ہے، اللہ کا لشکر دیکھنا ہے تو صحابہ ہے، روئے زمین میں سب سے بہترین دیکھنا ہے تو صحابہ ہے، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی،
اور ان کے لیے ایسی جنتیں میں نے تیار کی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس عظمت کو چھوڑ کر اگر کوئی زبان درازی کرے تو بس دو باتیں یاد رکھیے گا۔ ایک بات امام احمد بن حنبل نے فرمائی ہے جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، کہتے تھے اذا رأيت رجلا يذكر اصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الاسلام، تمہیں نظر آئے کہ کوئی شخص ان عظیم لوگوں کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے تو اس کے اسلام پہ تہمت لگانا، یہ دیکھنا مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اور امام ابو زرع رازی جو 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، وہ کہا کرتے تھے اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله فاعلم انه زنديق، تمہیں نظر آ جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نقص بیان کر رہا ہے تو یقین کر لینا یہ مسلمان نہیں، یہ زندیق انسان ہے، یہ بے دین انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بعد ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ متقین کی اللہ نے عظمت بیان کی ہے، اور تقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کبھی بھی نیک لوگوں کے احترام میں کمی نہ کریں۔ اور صحیح بخاری کی روایت یہ ہے، کسی نے پورے اسلام کو جمع کرنا ہے تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے جہاں بھی علم والا نظر آئے آگے بڑھ کے سلام دیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ علم والے کی قدر اللہ کے رسول نے کیسے بیان کی، جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے، اس طرح ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا میرے صحابہ جس طرح میری فضیلت تم پر ہے، اس طرح ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پہ ہے۔ اگر عبادت گزار پہ کتنی فضیلت ہے تو عام شخص پہ کتنی فضیلت ہے۔ ایک چھٹی عظمت جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کسی کمزور مسلمان کے ساتھ ظلم نہ کر۔ ان اللہ لا یقدس امہ لا یعطی الضعیف حقہ، اللہ اس امت کو کبھی عزت نہیں دیتے جو کمزوروں کے حق مارتی ہے۔ اللہ ذو جلال ہمیں صحیح راستہ عطا فرمائے، کمزوروں کا خیال کرنے والا بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 7ویں چیز کی طرف بھی اشارہ کیا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے عظمت والی کوئی چیز نہیں۔ دعا کیا کریں، جمعے کا دن ہے، عصر سے شام تک جو دعا کریں رد نہیں ہوتی۔ بارش ہو رہی ہے، بارش کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کریں رد نہیں ہوتی۔ سفر پہ نکلے ہیں، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دعا کریں، جو مانگیں گے پورا ہو۔ اذان ہو جائے جماعت کھڑی ہونے تک، یہ 10 سے 12 منٹ کا یہ وقت کتنا سہانا ہے، جو دعا کرو رد نہیں ہوتا۔ اللہ ذو جلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا